اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعرات کو درس سیرت اس عنوان پر تھا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے سیرف الاقلام ہے یا سدرۃ المنتہا سے پہلے۔ اصح قول یہ ہے کہ سیرف الاقلام وہ جگہ مراد ہے جہاں پر قلم لکھتے ہوئے جس کی آواز قلم کے چلنے کی آواز جہاں سنائی دیتی ہے۔ حق تعالیٰ کے عرش اور سدرۃ المنتہا کے بعد یہ وہ جگہ ہے جس کو سیرف الاقلام کہا کرتے ہیں۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگے لے جایا گیا۔ یہ سیرف الاقلام سے جب آگے چلے تو تمام حجابات کو طے کرتے ہوئے بارگاہ قدس میں پہنچے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں پہنچے۔ آپ کی سواری کے لیے، آپ کے چڑھنے کے لیے، آپ کے آگے سفر فرمانے کے لیے ایک چیز سبز رنگ کا مخملی مسند، جس کو رفرف کہا گیا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ خضر یہاں پر سبز رنگ کے لیے کہا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ دیباج تھا، لیکن جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا جنت سے تعلق ہے اور معراج سے تعلق نہیں ہے، لیکن صرف حوالہ دینا مقصود تھا کہ رفرف ایک مسند ہے، مخملی کی ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہوا ہے۔ ایسی مسند لائی گئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر براجمان ہوئے، اس پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے اس مسند کو فیض بخشا، اس کو آپ نے اس پر سواری فرما کر اس کے اوپر احسان فرمایا، اور آپ علیہ السلام پھر حق تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوئے۔ قرآن پاک کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا میں فرماتے ہیں کہ آیت شریفہ میں دنو اور تدلی ایسا ہے جیسے احادیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اخیر شب میں پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یقین ہے اس لیے کہ خبر دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس طرح قرآن پاک میں آتا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر براجمان ہوا۔ استوا کی کیفیت معلوم ہے، ہاں استوا ہے، لیکن اس کی کیفیت خود مجہول ہے کہ کیسے بیٹھے، کیسے جلوہ افروز ہوئے، اور اس کے بارے میں بات چیت کرنا، اس کو زیر بحث لانا، تو یہ ہماری عقل سے ماورا ہے۔ سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہم نے دیکھی ہی نہیں۔ انسان کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، میں آپ سے کہوں کہ جی مکہ مکرمہ میں ایسے چلتے تھے تو چلنا ہی ذہن میں آئے گا اور مکہ مکرمہ ہی ذہن میں آئے گا، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ کو تو نہ ہم نے دیکھا، نہ ہم نے آپ جل وعلا کو چلتے دیکھا، نہ بیٹھتے دیکھا، ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ ہم تو غیب پر ایمان لائے ہیں، اور ہم ایسا ایمان لائے ہیں جس کے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا۔ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی اسلام میں ایک شخص کی گواہی 2 کے برابر شمار کی گئی ہے، وہ صرف حضرت خزیمہ ہے۔ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اسلام کی جو دستور ہے، اسلام کہتا ہے جی گواہ 2 ہوں گے، گواہ 2 ہوں گے۔ خزیمہ کی گواہی تنہا 2 افراد کے برابر تھی۔ وہ کیسے؟ ہوا یہ کہ ایک گھوڑے کا سودا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور وہ سودا ہو گیا، نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئے، آپ نے اس کو پیسے دینے تھے، اس سے گھوڑا وصولنا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ جی بات 1 کی نہیں 2 کی ہوئی ہے، پیسے بڑھا دیے اس نے، رقم مجھے یاد نہیں ہے، تو پیسے بڑھا دیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی بات ایسے نہیں ایسے تھی۔ اس نے کہا گواہ لاؤ، آپ جیسے کہہ رہے ہیں گواہ پیش کیجئے۔ وہاں خزیمہ کھڑے ہوئے تھے، خزیمہ نے سن لیا۔ خزیمہ نے کہا جیسا آپ کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے۔ خزیمہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ نے گواہی کیسے دے دی؟ آپ کی گواہی کیسے قبول ہوگی؟ اور نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں آسمان نہیں دکھایا، آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں دکھائے، آپ نے ہمیں جنت جہنم نہیں دکھائی، آپ علیہ السلام نے ہمیں غیب کی خبر دی، ہم آپ کی بات پر یقین کر لیے۔ بس جب ہم ان چیزوں کو جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے ان کو بن دیکھے قبول کر رہے ہیں، ان پر بن دیکھے ایمان لا رہے ہیں،
تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا اور اتنے کا خریدا، اتنا تھا، یہ تو سودا بالکل حقیقت ہے۔ ہم آپ کے بتائے ہوئے جو کہ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اس پر یقین کر رہے ہیں، تو اس پہ کیوں نہ کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خزیمہ کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا۔ آگے چلیے، کچھ وقت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، جمع قرآن شروع ہوا۔ جمع قرآن کے موقع پر یہ والی آیت جو سورۃ توبہ کی آخری ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اس کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا، گواہ لاؤ۔ جی وہ کون کون لوگ ہیں؟ جو لوگ ہیں جنہوں نے سنا ہے وہ آیات کہاں ہیں؟ کہاں پر ہے بھائی؟ وہ گواہ لاؤ۔ اب گواہ نہ ملے نہ ملے نہ ملے نہ ملے، خزیمہ نے کہا کہ میرے پاس ہے اور میں ہی ہوں، آیت بھی میرے پاس ہے اور گواہ بھی میں ہی ہوں۔ اور پھر انہوں نے وہ والا حوالہ دیا کہ تم لوگ کو یاد نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری گواہی کو، فرد واحد کی گواہی کو 2 کے بغیر قرار دیا تھا، اور آج بھی قرآن پاک میں وہ آیت پڑھی جاتی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ 2 آیتیں آخری والی، یہ تو ضمناً بات آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ کہہ رہے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، تو دنا اور فتدلی میں تقدیم و تاخیر کا مسئلہ ہے کہ فتدلی پہلے ہے اور دنا بعد میں ہے۔ پہلے فتدلی پڑھا جائے گا اور دنا پڑھا جائے گا تو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن جو تلاوت ہے قرآن پاک کی وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس طرح سے عرض کرتا ہوں کہ معنی یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے شب معراج میں ایک رفرف اتری، یعنی کہ ایک مخملی مسند پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام اس پر تشریف فرما ہوئے، پھر آپ کو بلند کیا گیا یہاں تک کہ آپ اپنے پروردگار کے قریب پہنچ گئے، حق تعالیٰ کے قریب پہنچ گئے۔ حدیث کے شام میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وفتح لی باب من ابواب السماء فرأیت النور الاعظم واذا دون الحجاب، مجھے میرے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے اور میں نے بڑے نور کو دیکھا، اور وہ پردہ میں سے موتیوں کی ایک رفرف مسند ظاہر ہوئی، وَإِذَا دُونَ الْحِجَابِ وَرَفْرَفِ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيَّ مَا شَاءَ يُوحَىٰ، اور میری طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جو چاہا ارشاد فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں کسی طرح کی کوئی مشقت کا سامنا نہیں تھا، اور عظیم تر بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات عطا فرمائے، 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ حق تعالیٰ کی ملاقات میں وہ نماز کا ہے۔ آپ علیہ السلام پیش ہوئے، آپ علیہ السلام کا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تر عبادات حق تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جواب آیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ، آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ آپ علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو۔ کس پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور علینا کہہ کر ہم سب کو یاد رکھا۔ کتنا بڑا احسان ہے، معراج پر جا کر بھی ہمیں نہیں بھولے، کہا السلام علینا، کہہ دے السلام علیہ، السلام علیہ نہیں کہا، السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو۔ پوری امت کو یاد رکھا، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر ملاقات ہوئی۔ 50 نمازیں عطا کی گئیں، ساتھ میں خواتین میں سورہ بقرہ عطا فرمائے گئے۔ خواتین میں سورہ بقرہ سے مراد آمن الرسول والا رکوع پورا یہ عطا کیا گیا۔ اور تیسری چیز کہ آپ کو امت کے ایسے لوگ جو کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں وہ کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ عظیم ترین احسان ہے، عظیم ترین احسان ہے۔ آپ جا کر معراج سے پر گئے ہیں، آپ آرڈر لے کے آ رہے ہیں کہ جی آپ کو یہ عطا کیا گیا کہ آپ کی امت میں جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو، شرک نہ کرتا ہو، ایسا شخص توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اس کو آگ سے خلاصی دے دی جائے گی، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا نہیں ہوگا۔
اور مزے کی بات اس میں ایک انعام اور احسان یہ بھی ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو کبھی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی شفاعت لے کر، کچھ ملائکہ مکرمین کی شفاعت لے کر، کچھ قرآن پاک کی اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات سے وہ شفاعتیں لے کر جنت جانے والے بن جائیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ نبی علیہ السلام آسمان سے نیچے کی طرف اترے، پہلی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور ان کو پوری بات بتا دی کہ یہ ہوا۔ 50 نمازیں عطا ہوئی ہیں، خواتین سورہ بقرہ عطا ہوئے ہیں، اور چونکہ اب جب بات بنا حجاب کے ہے تو وہاں پہ اختلاف یہ برپا ہوتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی یا نہیں کی۔ کہ جی ڈائریکٹ بات کی، وجہ عقل بھی تصور نہیں کرتی کہ جب خود اپنی آنکھوں سے وہ حق تعالیٰ کا دیدار فرما رہے ہیں تو پھر بالواسطہ بات کرنے کا کیا معاملہ کہ جب امین تشریف لائیں گے، وہاں سے الفاظ اٹھائیں گے یہاں پیش کریں گے، یہاں سے الفاظ اٹھائیں گے وہاں پیش کریں گے، تو اس کا تو تصور پھر خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس اعزاز سے نوازا اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، فقال له ربہ، یہ بات ذرا طویل ہے، بہت اہم ہے، تھوڑا سا ٹائم لوں گا۔ کہنے لگے فقال له ربہ قد اتخذتک خلیلا، میں نے آپ کو خلیل بنایا، میں نے آپ کو خلیل بنایا۔ خلیل یہ لفظ بڑا عجیب ہے، یہ لفظ جہاں خا اور لام کا مادہ پایا جائے وہاں پر تخلیہ، خلوت، خلا، خالی، اس طرح کے معنی آتے ہیں، اس طرح کے معنی آتے ہیں۔ اب یہ خلیل کا معنی کیا ہے؟ اربع ثلاثہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہاں ایک حدیث ہے، حدیث میں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر کہ میں کسی کو خلیل بناتا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، ابو بکر کو خلیل بناتا۔ خلیل معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر کی طرف کو ایک بادام بقدر جگہ ہوتی ہے، چھوٹی سی، اس جگہ میں میرے پاس صرف اور صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اگر کہ اس جگہ میں حق تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کسی کے لیے محبت کی گنجائش ہوتی تو محبت، وہ مقام، وہ رتبہ، وہ کنارہ، وہ گوشہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتا۔ ایک بات تو یہ والی۔ اب یہاں سے ایک بات اور نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ جی محبت کا معراج کیا ہے؟ محبت کی معراج کیا ہے؟ محبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک اختیاری اور ایک اضطراری۔ اختیاری محبت کیا ہے؟ کہ انسان کو حق تعالیٰ سے اتنی محبت اختیار کرنی ہو، ذاتی حیثیت میں اتنی محبت کرے حق تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں یا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس کی اولاد، اس کے والدین اور اس کی تمام تر کائنات ساری کی ساری اس کے نزدیک متروک ہو اور حق سبحانہ و تعالیٰ کا حق اس کے اوپر ظاہر ہو۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جاؤں۔ یہ محبت ہے اختیاری، اس کو اختیار کرنا ہے۔ اور جو طبعی محبت ہے، اختیاری محبت ایک اولاد سے ہوتی ہے، ماں باپ سے ہوتی ہے، تو اس پہ تو انسان کو گرفت ہی نہیں ہے، اس پر انسان کو کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور اولاد ہے تو ہے، اور کالی پیلی بھی ہو تو انسان اس کے اوپر خود ہی لپکتا ہے، یعنی میرا ہے، اس کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے اس لیے کہ میرا ہے، اس کی خوبیوں کو اجاگر کرتا ہے اس لیے کہ میرا ہے۔ لیکن یہ جو اختیاری محبت ہے نا، اس کا اظہار کیا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کروں، ہر دم، ہر آن، ہر گھڑی اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کرنے میں مجھے لذت محسوس ہو۔ میں کسی بھی مجلس میں کھڑا ہوں تو مجھے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کا یہ لبادہ اپنائے، اپنی ذات پر فخر محسوس ہو، اس لیے کہ مجھے فخر اس بات پر ہے کہ میں نبی علیہ السلام کا امتی بھی ہوں، اور مجھے فخر اس بات پر بھی ہے کہ میرے معبود حق سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔
اور یہ وہ ذات ہے، حق تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے امن کا پیغام دیا ہے۔ کسی کے بھی قتل کرنے سے اس نے مجھے روکا ہے، ہر طرح کے زنا سے مجھے روکا ہے، ہر طرح کی چوری سے اس نے مجھے روکا ہے، ہر طرح کے دھوکے سے اس نے مجھے روکا ہے۔ اس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اس نے کبھی کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر اللہ خود ایسا ہے تو اس نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت پر انسان کو بنایا، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مزاج کے قالب میں ڈھال کر انسان کو بنایا ہے تو پھر ہم خود سوچ لیں کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، قرآن پاک کہتا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اگر یوں سمجھ میں نہیں آتی تو یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے، کفر پر راضی نہیں ہے۔ مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ پر ایمان لائیں، میرے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیرائے میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ قرآن پاک کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو عمل کر کے نہیں بتلانا، عمل تو نبی علیہ السلام نے کر کے دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کے فالوورز ہم ہیں، لیکن ایسے بے وقوف، ایسے نادان متبعین ہیں ہم، چلتے اپنی ہوائے نفس کے پیچھے ہیں، اور خواہش یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبتوں کو دیکھ کر ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، حاکم بدہن، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم حاضر ہوں اور حوض کوثر کا جام پیش کیا جا رہا ہو، نبی علیہ السلام پلانے والے ہوں، ساقی ہوں، اور ہم وہاں موجود ہوں، اور وہاں فرشتے موجود ہوں، اور فرشتے ہمیں ہٹا دیں، نبی علیہ السلام ہمیں پہچانیں ہمارے اعضائے وضو کو دیکھ کر۔ آپ کہیں آ جاؤ، فرشتے کہیں نہیں یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ ہم جو کچھ اپنے دین کے اندر کینچیاں چلا رہے ہیں یہ ہمیں اپنی خواہشات سے چلا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہرحال ہمارے مزاجوں سے ٹکرا رہی ہے، ہمارے مزاجوں کی حمایت میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بہت لمبا خطبہ ہے حق سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے والے دن کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔